سندھ کے بجٹ سے متعلق پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تقریباً 80 ملین کے قریب ہیں اور باقی ہمارا جو 18.3 بلین کا شارٹ فال ہے، ڈیفیسٹ ہے۔ پچھلے بار آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بیلنس بجٹ دیا تھا، لیکن وہ بیلنس بجٹ بھی پاسبل نہیں ہوا، اور اس سال کے بجٹ نمبرز میں شاید پہلی بار یہ ایڈمٹ کروں کہ مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے بجٹ نمبرز پہ، لیکن میں میری کیا حکومت سندھ یا صوبوں کی مجبوری یہ ہے کہ جی کلیکشن کوئی اور کرتا ہے، اور کلیکشن کے جو وہ نمبرز دے، اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کی تنخواہ 50,000 روپے ہے مہینہ، اور آپ کہیں نہیں یار یہ تو میں 25,000 میں اپنا کام کروں گا، باقی 25 میں بچا کے رکھتا ہوں، یہ پاسبل آپ نہیں کریں گے آپ اس بات پہ۔ تو جو ہمیں نمبرز دیے، لیکن نمبرز پہ مجھے بہت شدید ڈاؤٹ ہے کہ یہ پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ اور یہ چیز میں نے کچھ دنوں پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اکنامک کونسل کی، اس کے بعد بھی بتایا تھا، میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں گا، اس لیے کل بجٹ سپیچ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اس سال 5.5 ٹریلین کے اسٹیمیٹ کیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ایف بی آر کی کلیکشن 5.5 خرب کہتے ہیں شاید ٹریلین، میں یہ تو ہمیشہ بھول جاتا ہوں، خرب کہتے ہیں، خرب روپے ہوگی، 5.5 ٹریلین۔ ابھی ہمیں کچھ دنوں پہلے جس دن این ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس دن بھی نہیں بتایا گیا، اخباروں سے پتہ چلا، پھر خیر انہوں نے بتا دیا بجٹ میں ایکچوئل نمبر۔ میں نے این ای سی میں بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں نمبر نہیں دیا گیا، ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، لیکن آپ کلیکٹ کیا کر رہے ہیں آفیشیلی کنوے نہیں کیا گیا۔ آفیشیلی وہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے غالباً 12 تاریخ کو بجٹ دیا تھا تو وہ کنوے ہوا کہ 3.9 ٹریلین 5.5 ارب سے 3.9 ارب روپے وہ خرب روپے کلیکٹ کریں گے۔ اب بالکل جی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے شارٹ فال آئے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا انالیسس کہ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا، اپنی نااہلی ایف پی آر کی اپنی شارٹ کمنگز، فیڈرل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ صحافی حضرات ہیں، آپ چینلز پہ کام کرتے ہیں، جس وقت سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ کرونا میں آپ لوگوں کی یہ فرض ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں۔ اس وقت اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور کہیں جی کرونا ہے تو مزید نقصان ہوگا۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنا کام کیا نہیں، اور میں یہ تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں۔ 9 مہینے کی جو کلیکشن تھی مارچ 2020 تک، یعنی جولائی سے مارچ، 9 مہینے کی کلیکشن، 9 مہینے میں تو کوئی کرونا نہیں تھا نا، ان کی جو کلیکشن تھی وہ کوئی 3 ارب سے کچھ اوپر تھی، 3 خرب ارب اور خربوں میں 3.1 ٹریلین یا کچھ تھی۔ اگر پچھلے سال کے 3 مہینے میں جو انہوں نے کلیکٹ کیا تھا اس کو 50% بھی بڑھا دیں، یعنی وہ اتنی، جبکہ پہلے 9 مہینوں کی جو ان کی ایفیشنسی تھی وہ 12-13% تھی، پچھلے سال سے زیادہ انہوں نے اپنی کی تھی۔ اگر وہ آپ 50% بھی کہیں گی بڑی تیز آخری 3 مہینے میں ہو گئی، تب بھی یہ 4.4 ٹریلین سے زیادہ نہیں جاتے۔ تو کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو 400 یا 500 ارب کا میں مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو انفیشنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے صوبوں کو، اس انفیشنسی کو۔ خیر یہ بڑا اسی وجہ سے ہمیں جو 761 ارب روپے ملنے تھے ایف پی آر سے، اس کی جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ 535 ارب روپے ملیں گے۔ ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 606 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اس سال، جو کہ 835 ارب تھے، یعنی 229 ارب روپے کم۔ میں اس کو 229 ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں،
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا لفظ استعمال کروں آپ کی اپنی انفیشنسیز کی وجہ سے. لیکن ابھی تک ہمیں کل کتنے حسن 525 پہلے ملے تھے, کل کتنے آئے تھے 28. ہم آج ابھی ایک قسط اور آنی ہے جو 30 جون کو آئے گی. 525 اور 28 ہوئے 553. 553 ارب ابھی تک ہمیں ملے ہیں 606 ارب میں سے, اور یہ آخری 28 ارب روپے کل ملے ہیں ہمیں. اب 606 میں سے یہ نکال دیں تو ابھی 53 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں اگر 606 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اللہ کرے 30 جون کو تو نہیں پتہ, 30 جون کو پتہ چل جائے گا لیٹ آورز میں. میں پریس کانفرنس وغیرہ تو شاید نہ کروں, لیکن میں آپ کو کنوے ضرور کر دوں گا کہ پیسے کتنے آئے. یہ ان کے نظر آ رہی ہے نااہلی, پتہ چل رہی ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اپنی کل بجٹ سپیچ میں کہا تھا, اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2017-18 میں جب پچھلی حکومت تھی, یہ حکومت نہیں آئی تھی, اس وقت 5.8% جی ڈی پی گروتھ. یہ جتنی اکانومی گرو کرے گی اتنے ٹیکسز گرو کریں گے, اتنی آپ کو جو ہے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو حکومت بھی زیادہ ٹیکسز ملیں گے ان کو. جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ کی تھی 5.8% پہ. یہ تھی پچھلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے زمانے کی بات ہے. جب سال ختم ہوا انہوں نے اس کو ریوائز ڈاؤن کیا 5.2% پہ, 5.8 سے 5.2% پہ, اور جو ایکچوئل نمبر وہ بھی 5.2% آیا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. نارملی ہوتا ہے ایسے ہی ہے, تھوڑی بہت 2-4% کا, یعنی 2-4% آف دا 5.2 میں کہہ رہا ہوں, فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں آتا. ماشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, گروتھ 6.2% پہ پچ کی تھی. یہ کی ضرور پچھلی حکومت نہیں تھی. جب 5.2 انہوں نے اچیو کر لیا, اس سے ایک سال پہلے 4.5% تھا غالباً, مجھے صحیح نمبر یاد نہیں ہے. 5.2 جب اچیو کر لیا تو آپ ضرور کہیں گے نہیں بڑھاؤں میں. 6.2 انہوں نے چھوڑ کے گئے, ایک پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. آج سے ایک سال پہلے جب بجٹ آیا, بجٹ سے پہلے اکنامک رپورٹ آتی ہے نا, ایک دن پہلے وہ کرتے ہیں پاکستان اکنامک سروے آف پاکستان. اس میں پچھلے سال انہوں نے کہا, یہ سال نہیں 2019 کے مئی یا جون کے کسی ٹائم پہ آئی ہوگی رپورٹ, انہوں نے کہا کہ جی 6.2 نہیں, پچھلی حکومت نے ہمارے پیچھے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. بھی کہانی جو نہ ختم ہونے والی کہانی. انہوں نے کہا جی 3.3% ہوگی, 6.2 نہیں, تقریباً آدھی جو انہوں نے کہی تھی. اور یہ جو ہے مارچ اپریل میں یہ فائنلائز کرتے ہیں, نمبر 2 مہینے رہ جاتے ہیں. یہ ایسٹیمیٹ اتنا کر سکتے ہیں آدمی, اور جیسے میں نے کہا نا تھوڑا بہت فرق آتا ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ بام شیل گرا جب سال بعد تقریباً, انہوں نے کہا جو پچھلے سال کے ہم نے جو آپ کو کہے تھے 3.3%, 3.29% تھی ٹو بی ایگزیکٹ گروتھ, وہ اب اصل میں ہم نے نمبر دوبارہ دیکھے تو وہ 1.9% ہے. 1.9% کی گروتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر نے پچھلے سال سے کم ریونیو کمایا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اور وہ 2018-19 میں نہ کوئی فلڈ آیا, نہ کوئی اور ایسی آفت, قدرتی آفت آئی. ایک نارمل ایئر تھا, لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ 1.9% رہا. اس سال انہوں نے 4% کی ایسٹیمیٹ کی تھی,
گروتھ کی, اور اس سال ایسٹیمیٹ کی 4% کی گروتھ انہوں نے ابھی ریوائز کی ہے, اور اب تو کرونا مل گیا نا ان کو اپنی نااہلی کا بوجھ کسی اور پہ ڈالنے کے لیے. وہ -0.4%, -0.4% گروتھ. میں نے این ای سی کی میٹنگ میں اور آپ لوگوں سے بھی بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کا یہ نمبر بھی غلط ہے, آپ اتنے نااہل ہیں کہ جب آپ ایک نارمل ایئر میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اپنے ٹارگٹ جو 6.2% تھا اس کا 1/3 بھی نہیں کر سکے پورا. تو یہ نمبر مجھے درست نہیں لگتا. اور دیکھیں صوبوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ جی ڈی پی کیلکولیٹ کریں, وہ سارے فگرز باقی صوبوں سے نہیں ملتے, گروتھ کیلکولیٹ کریں, لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز کرتی ہیں, ان کا کام ہے. اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال یعنی یہ جو رواں مالی سال ہے جو 31 جون کو ختم ہوگا, جس پہ -0.4% انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اس کی جگہ پہ آپ کی گروتھ ہوگی -2.6%. اب میں کس نمبر پہ بلیو کروں؟ اور واقعی جو نمبر آ رہے ہیں, جو آپ کی 5.5 ٹریلین سے آپ 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایف بی آر کی ریونیوز ہوں گی, تو یہ درست لگتے ہیں نمبرز. جب میں نے یہ بات این ای سی میں کہی تھی تو مجھے کہا کہ جی ورلڈ بینک پہ اپنے نمبر نہیں ہوتے, ورلڈ بینک بھی ڈیٹا ہم سے لیتی ہے اور پھر نکالتی. میں نے کہا کہ ڈیٹا بھی آپ سے لیتی ہے, کوئی ڈیٹا خود سے نہیں حاصل کرتی, پھر تو آپ کے کیلکولیشن کا طریقہ غلط ہے. یہاں تو غلط ہے, یا ہم جان بوجھ کے غلط بتا رہے صرف لوگوں کو نئے پاکستان کی امید دلانے کے لیے. یہ میں نے این ای سی میں کہا, اور میں نے کہا تھا مہربانی کر کے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ریکارڈ ضرور کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ جب منٹس آئیں گے یہ ریکارڈڈ ہوگا, نہیں تو میں یہ پبلکلی کہہ چکا ہوں, اور یہ کوئی ڈینائی کر دے یہ بات کہ جی میں نے یہ چیز نہیں کہی ہے. اگلے سال انہوں نے 2.1% گروتھ رکھی ہے. اگلے مالی سال میں میرا خیال ہے کہ یہ نمبر درست نہیں ہے, یہ ایسٹیمیٹ صحیح نہیں ہے. پچھلے سال تو صرف 3 مہینے کرونا کا افیکٹ تھا اور 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تھا. اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے. کرونا کتنا جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نااہلی, اور پھر ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں, ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں. ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے -0.2% گروتھ کی بات کی ہے, جو ان کی سٹڈی ہے پوری. وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی این ای سی کی میٹنگ میں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہا ہے.